بابن فی الرجل یبول باللیل فی الاناء، بیکار برتن میں معرف باللام ہے، اس سے بیکار برتن، اب کھانے پینے کا برتن نہیں ہے. ثم یضعہ عندہ، پھر اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. وبہ، کیا اجازت ہے؟ جی ہاں اجازت. وبہ قال حدثنا ابن عیسیٰ قال حدثنا حجاج عن ابن جریج عن حکیمۃ بنت امیمۃ ابنۃ رقیقۃ عن امها انها قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح، ایک بڑا سا پیالہ، بڑا برتن، من عیدان، کھجور کا تنا، کھجور کے درخت کا تھا. عیدان، عیدانتن کی جمع، عین کی فتح کے ساتھ عیدانتن کی جمع عیدان. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کھجور کا وہ جو تنا ہے اس کو کھرید کر کے برتن بنا. اور دوسرا یہ کہ عیدان، عیدان عود کی جمع ہے، اور عود لکڑی کو کہتے ہیں. تو مختلف لکڑیوں کو جوڑ کر کے اس سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے برتن بنایا گیا تھا. تو عیدان بھی ہے اور عیدان بھی ہے. عیدان عود کی جمع اور عیدان عیدانتن کی جمع. کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا پیالہ نماد من عیدان، کھجور کی درخت کا یا عام لکڑیوں کا بنا ہوا، تحت سریرہ، آپ کے چارپائی کے نیچے، یبول فیہ باللیل، رات میں آپ اس میں یہ کہ پیشاب فرماتے، اور صبح کو اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، اس کو یہ کہ پھینک دیا جاتا تھا. باقی یہ تاریخ کی بات ہے، اور وہ روایتیں ان کے اندر جان نہیں ہے کہ آپ کہیں قضاء حاجت آپ نے کی، آپ نے کہیں پیشاب بھی کیا تو زمین اس کو نگل جاتی تھی. یہ اس پہ ان روایت کے اندر کوئی جان نہیں ہے. فضائل میں ہم لوگ بیان کرتے رہتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان میں جان نہیں ہے. اور یہاں تک بھی یہ بات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ما خرج من بطونہم المبارکہ، نبی کے پیٹ مبارک سے انبیاء کی جو کچھ نکلتا ہے، لیست بنجس، وہ نجس نہیں ہے. سمجھے؟ اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے حضرات اجماع نقل کرتے ہیں. قاضی ایاز مغلوب الحال صوفی ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مغلوب الحال صوفی ہے، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے اجماع نقل کر دینا آسان نہیں ہے. اجماع نقل کر دینا آسان نہیں ہے. ہمارے اکابرین بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کر دے، ہمارے اکابرین نے بھی کہا، ہمارے اکابرین نے بھی کہا کہ ما خرج من بطونہم، ان کے پیٹ سے، اور چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بول ہو یا براز ہو، یہ پاک ہے. لیکن حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں پڑھا کہ ہمارے بزرگ بھی مغلوب الحال ہو کر کے انہوں نے یہ دیا. ورنہ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، یہ طے شدہ ہے کہ نواقضات الوضوء وضوء للامت، یہ نواقض للنبی، نواقض الوضوء للامت، امت کے لیے جو نواقضات وضوء ہے یہ نواقض للنبی. سمجھے؟ نبی کے لیے بھی وہ نواقضات وضوء ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ طے شدہ ہے. نواقضات وضو بہت ہیں، سمجھے؟ پیشاب ہے، پخانہ ہے، قضاء حاجت ہے، اور اسی طریقے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خون کا نکلنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ہے اگر ان تمام کو آپ جمع کریں گے تو جمع سب میں مابہل اشتراک کیا ہے؟ مابہل اشتراک یہ ہے خروج النجاست ہے. پیشاب ہے تب بھی خروج نجاست ہے، پخانہ ہے تب بھی خروج نجاست ہے، خون ہے تب بھی خروج نجاست ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ ناقض للوضو کیا چیز ہے؟ ناقض للوضو وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خروج نجاست ہے. اور ناقض للطہارت وہ چاہے حدث اصغر کے لیے جو چیز موجب ہو تب بھی خروج نجاست ہے، یا حدث اکبر کے لیے. چنانچہ خروج منی سے غسل واجب ہوتا ہے، خروج منی سے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ما خرج من بطونہم، ان کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے، لیست بناقضۃ للوضوء، وہ ناقض وضو نہیں ہے اور وہ پاک ہے. تو جب آپ حنفیہ کا اور مالکیہ کا مذہب پڑھیں گے، حنفی اور مالکیہ کا مذہب پڑھیں گے کہ اماں فرماتی کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منی کو کھرچتی تھی. دوسری روایت ہے کنت اغسل صوب من منی رسول اللہ، نبی کا منی جہاں پر لگا ہوا میں اس کو دھوتی تھی. یہ کھرچنا تب بھی طہارت کے لیے ہوتا تھا، یہ دھونا تب بھی طہارت کے لیے. اور طہارت کہتے ہیں کس کو؟ طہارت اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ طہارت ازالت النجاست کو کہتے ہیں، اور ازالت النجاست اس وقت ہوگی جب نجس. تو اس لیے حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ اصل بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے. جو بات انہوں نے کی تھی اس پر ہمارے لوگوں نے نکیر بھی کی، اور بعض لوگوں نے اس کو کافر تک بھی قرار دیا. ہمارے بزرگوں نے نہیں کی. میرا ایک دادا استاد عبداللہ الحرری، شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہ العالیہ میرے شیخ ہیں، ابو داؤد پر جس کی تحقیق ہے، اور اسی طرح کئی کتابوں پر. اب یہ ترکیہ چلا گیا، بڑا خوبصورت انسان ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے.
اور سوریہ شام کے بڑا خوبصورت انسان. ان کے بھی استاد عبداللہ الحرری، اس کی کتابیں میرے پاس ہیں، صریح البیان فی من خالف القرآن اور المقالۃ السنیہ سنیہ فی ضلالت ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کو کافر تک بھی انہوں نے قرار دیا ہے، سمجھ رہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ابن تیمیہ کو کافر تک بھی انہوں نے قرار دیا، لیکن حضرت اقدس نے فرمایا کہ قاضی ایاز اور دیگر ہمارے حضرات نے مغلوب الحال ہو کر کے لکھا ہے، ورنہ یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ چیزیں یعنی جہاں سے بھی ہو، چاہے وہ اللہ کا بھلا کریے کہ فضلات نبی ہو یا یہ کہ فضلات غیر ہو، ان کی طہارت کا قائل ہونا یہ ذرا مشکل ہے. بہرحال آپ مغلوب ہو کر کہہ سکتے ہیں. ایک برتن تھا قدح من عیدان، کھجور کی یہ کہ لکڑی کا بنا ہوا، لکڑیوں کا، یا قدح من عیدان کہ عام عود کی جمع ہوگی کہ عام لکڑیاں، تحت سریر ہی چارپائی کے نیچے رکھتے تھے، یبول فیہ باللیل اور رات کو اس میں چھوٹا پیشاب کرتے. یہ تحت سریر ہی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریر بھی استعمال کرتے. چنانچہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل کو کہا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کے بچے یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ وہ سو رہا، اور ہم کتوں سے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنوب، سمجھے؟ اس جہاں پر اور کلب ولا کلب، کتا بھی جہاں پر ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چارپائی آپ نے استعمال کیے. صوفیہ کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گوشت بھی ہم نہیں کھائیں گے، اور اسی طریقے پر چارپائی بھی جس میں نفس کشی کرتے ہیں، نفس کشی، اور کہتے ہیں کہ یہ زہد کے اور تقویٰ کے خلاف ہے. اس لیے حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خبر لی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی استعمال کی ہے، اور چارپائی پر سونا یہ تقویٰ اور طہارت کے خلاف نہیں ہے. بہرحال قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان من عیدان تحت سریرہ یبول فی اللیل. یہ ہمارے لیے امت کے لیے آسانی کر دی. باب المواضع التي نهی عن البول فیها، وہ مقامات کہ جن کے اندر اللہ کو بھلا کرے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. جب پیشاب منع کیا گیا تو پاخانہ بطری اولا ہی منع ہوگا. جب چھوٹے پیشاب کی اجازت نہیں تو پاخانہ بطری اولا ہی ہوگا. وہ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين، دو لعنتوں سے، دو لعنت کرنے والوں سے، اور یہاں دو لعنت کرنے والے نہیں، اتقوا اللاعنین، دو ملعونوں سے بچو. لاعن ملعون کے معنی میں جیسے کہ آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے، دافق مدفوق کے معنی میں، اور راضیت مرضیتوں کے معنی میں پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ تو وہ فی عیشت راضیہ، راضیہ مرضیہ کے معنی میں، اس مفعول کے معنی میں، اور دافق مدفوق کے، اس لیے کہ دافق اصل میں انسان ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ وہ جو اس قطرے کو جو دفق کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ پھینکتا ہے، دافق تو بندہ ہی ہوتا ہے، اور وہ جو قطرہ ہوتا ہے منی کا وہ تو مدفوق ہوتا ہے. تو دافق کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق، تو دافق مدفوق کے معنی میں، یہاں پر لاعن ملعون کے معنی میں. قال اتقوا اللاعنین، دو ملعونوں سے بچو. قالوا وما الملعونان یا رسول اللہ، حضرت وہ دو ملعون کیا؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، جو لوگوں کے راستے کے اندر یہ ہے کہ قضاء حاجت کرتا ہے، یتخلی تنہائی اختیار کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیشاب پاخانہ کرتا ہے لوگوں کے راستے میں. اور فی ظلہم، یا سایہ کے اندر، لوگ درختوں کے نیچے گرمی کی وجہ سے جا کر کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اور وہاں کسی نے اتنی بڑی امانت رکھی ہے، وہاں آپ کیسے اس سائے میں بیٹھیں گے؟ ایسے میں آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو اس طریقے پر ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس بندے سے آپ کو کتنی نفرت ہوگی. الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے کے اندر جا کر کے قضاء حاجت کرتا ہے، اور فی ظلہم، یہ ان کے سائے کے اندر. وہ بھی قال حدثنا. مولانا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ لاعن یہ ملعون کے معنی میں اسم فاعل. دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ یہ لاعن ملعون کے معنی میں نہیں ہے. لاعن کا معنی حامل اللعنت، اور منصوب الی اللعنت، منصوب الی اللعنت، یعنی لاعن اسم فاعل نسبت کے لیے، فاعلوں کے وزن نسبت کے لیے. جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے کہ تامرون اور لابنون. تامرون کا معنی کھجوروں والا، جو کھجوروں کا کام کرتا ہے. لابنون دودھ والا. اب لاعن کا معنی لعنت والا. لعنت والا وہی حامل اللعنت کی لعنتیں اس نے اٹھائی ہے. اور لعنت اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ جی اب ظاہر ہے کہ جب پیشاب پاخانہ کرے گا تو لوگ تو لعنت بھیجیں گے، تو لعنتیں اس نے اٹھائی ہوئی، سمجھتا ہے؟ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لاعنان کا معنی ہے کہ سبب لعنت، یعنی یلعنان انفسہما، یہ اپنی ذات کو خود لعنتیں بھیجتے ہیں، سبب بنے ہیں اپنی لعنت بھیجنے کو. وہ یہی ہے کہ جب پاخانہ کریں گے تو لوگ ان کے اس
ناجائز حرکت کی بنیاد پر لوگوں کو گالیاں دیں گے، لعنتیں بھیجیں گے، جب لعنتیں بھیجیں گے تو کأنہما اسباب للعنت لانفسہما، اپنی ذات کے لیے یہ خود سبب لعنت ہے، آپ کی مرضی ہے لائن ملعون کے معنی میں ہو یا لائن نسبت کے لیے ہو یا لائن اللہ کا بھلا کریے کہ سبب کے معنی میں، کچھ بھی لے لو۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن سوید الرملی وعمر بن الخطاب ابو حفص وحدیث اتم، یہاں خیال کر لینا عمر بن الخطاب ابو حفص یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے، یہ احوزی ہے، احواز کے رہنے والے ہیں، اور یہ سجستانی ہے، یہ کوئی صحابی نہیں ہے مولانا، آپ سمجھے ایسے ہی نہیں سمجھنا۔ وہ عمر بن الخطاب ابو حفص، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی تو ابو حفص ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہاں پر صحابی مراد نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ احوازی ہے اور اسی طرح سجستانی ہے۔ وہ عمر دو استاد ہیں امام بخاری کے، اسحاق بن سوید الرملی و عمر بن الخطاب ابو حفص و حدیث اتم، عمر بن الخطاب ابو حفص کی روایت یہ دو استادوں میں سے یہ زیادہ اتم ہے۔ وہ فرماتے ان سعید بن الحکم حدثهم، حضرت سعید بن الحکم نے اللہ کا بھلا کرے حضرت اسحاق بن سوید کو اور عمر کو اور دیگر ساتھیوں کو حدثہما ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ سعید بن الحکم نے اسحاق کو اور عمر بن الخطاب کو اور دیگر ساتھیوں کو حدیث بیان کر دی، اس لیے جمع کہا حدثهم قال اخبرنا، سعید کہتا ہے کہ اخبرنا نافع بن یزید قال حدثنا ہیبۃ بن شرین ان ابا سعید الحميري، ابو سعید الحميري حدثه، انہوں نے بیان کیا ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه، اتقوا الملاعن الثلاثه، فرماتے کہ تین لعنت گاہوں سے بچو، تین جگہیں لعنت گاہیں ہیں، تین جگہیں لعنت گاہیں، ملاعن ملعن کی جمع اور ملعن لعنت کی جگہ، اس میں ظرف، تو ترجمہ میں نے عرض کر دیا کہ تین لعنت گاہوں سے، جو لعنت کی جگہیں ہیں ان سے اللہ کا بھلا کریے کہ بچو۔ ایک یہ کہ البراز فی الموارد، پانی کی گھاٹ میں پاخانہ کر دینا، سمجھ رہی ہیں کہ بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ البراز المکان الواسع با کے فتح کے ساتھ اور البراز با کے کسرے کے ساتھ اسم للغایت ہے، وہ اللہ کو بھلا گندگی کے معنی میں آتا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں البراز اور البراز فی الموارد، پانی کی گھاٹوں میں ولما ورد مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسکون، پانی کی گھاٹی کو کہتے ہیں کہ موارد، پانی والے گھاٹی میں جا کر کے گند کرتا ہے۔ وقاریات الطریق، اور راستے کے اللہ کو بھلا کریے کہ وسط میں، یہ دوسرا ہے، راستے کا وسط نہیں ہوتا، قاریات الطریق کا ترجمہ راستے کا سینٹر درمیان نہیں ہے، یہ لازمی ترجمہ ہے، اصل قاریہ مقروء کے معنی میں ہے، اور قاریہ مصدر اس کے قاریہ صفت کی اضافت الطریق موصوف کی طرح ہے، اصل یہ ہے والطریق القاریات، والطریق القاریات اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل میں سے معلوم ہو، اور طریق مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا، خیال کر لینا۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ درمیانہ حصہ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ راستے کے کنارے ہیں، یہ کنارے اور یہ درمیانہ حصہ ہے، لوگ جو ہے نا راستے کے درمیان میں جاتے ہیں، سینٹر میں گاڑیاں چلتی ہے، دائیں بائیں نہیں چلتی، سینٹر میں چلتی ہے، لوگ پیدل بھی اسی طریقے راستے کے درمیان سے جاتے ہیں، تو الناس قارعون، لوگ کھڑکانے والے ہیں، بولو لوگ کھڑکانے والے، اور راستہ مقروع ہے، لوگ کارے ہیں، لوگ کارے ہیں اور یہ راستہ مقروع ہے، جیسے کہ قیامت قارع ہوگی اور آپ مقروع ہوں گے، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، قرأ یقرأ کا معنی کھڑکانے کے، تو قارع جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں، راستہ نہیں ہوتا، راستہ مقروع ہوتا ہے، تو قاریۃ الطریق کا معنی الطریق المقروع، سمجھے، راستے کا وہ حصہ کہ جس کو پاؤں سے کھڑکایا جاتا ہے، اور پاؤں سے اس حصے کو کھڑکایا جاتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، استعمال وہی ہوتا ہے، سمجھ رہی میں نہیں، یہ من اضافت صفت الی الموصوف کی قبیل میں سے، اور قاریہ مقروء کے معنی میں ہے۔ ہم لوگوں یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لكل ما يتوقع یا من یرجى فی الشدائد كلها یا من الیہ المشتکى والمفزع یا من خزائن رزقی فی قولکم امن فإن الخیر عندك اجمع مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک ایدی ارفع مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، میرے لیے آپ کے دروازے کو کھڑکانے کے علاوہ کوئی ہیلہ نہیں ہے، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع، اے اللہ تیرے دروازے سے تو مجھے دھکا دے دے گا تو پھر میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا، کس کے دروازے کو میں کھڑکاؤں، سمجھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تہجد میں اٹھو اور یہ اشعار اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ کی دعا رد ہوگی پھر بتا دینا، کہا اللہ کی قسم 100% قبول ہو جائے گی۔
مالی سوا قرئیل وحیلۃ فلئن رددت فأی باب أقرع إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجو حاشا لجودك أن تقال عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. سمجھ چائے پلائیں گے آپ تو پھر میں لکھ کر کے آپ کو دے دوں گا، ورنہ کھڈا کراچی میں چلے جاؤ. ارے کچھ بولا پڑا نہیں پڑا مولانا یہ حضرت. تو اقرأ فلئن رددت فأی باب أقرع، اگر مجھے آپ کے دروازے سے دھکا دیا جائے تو فأی باب أقرع، میں کس دروازے کو جا کر کے کھڑکاؤں. قاریہ مقروء کے معنی مولانا اتقوا الملاعن الثلاثة، تین لعنت گاہوں سے بچو. البراز فی الموارد، سمجھے ایک یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے پانی والے جگہ پر ان کو پخانہ کر دینا. وقاریات الطریق، اور راستے کے سینٹر میں درمیان میں یہ ہے کہ پخانہ کر لینا. سمجھے البراز فی قاریات الطریق. اور میں نے عرض کیا کہ فی الطریق المقروع والظل، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے سایہ میں. ایک یہ کہ ملاعن، ملعن کی جمع ہو گئی، یہ ظرف ہو گیا اور جس کا ترجمہ میں نے لعنت گاہیں کی. دوسرا یہ کہ ملاعن ملعنوں کی جمع ہے یا ملعنتوں کی جمع ہے. ملاعن اس وقت ملعن مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے تو اب معنی ہوگا اتقوا الملاعن ثلاثة، تین لعنتوں سے بچو. تین لعنتوں سے یا اسباب لعنت سے بچو. اب لعنت گاہ کے معنی میں نہیں ہوگا، اب معنی ہوگا کہ تین لعنتوں سے بچو یا لعنت کے اسباب سے بچو. البراز فی الموارد وقاریات الطریق والظل. باب ما جاء فی البول فی المستحم، میں غسل خانے کے اندر مستحم حمیم سے ہے، اور حمیم کا معنی ہوتا ہے کہ گرم پانی. تو چونکہ غسل خانوں کے اندر گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو مستحم کہتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن حنبل والحسن بن علی. خیال کر لینا امام ابو داؤد کے دو استاد احمد بن محمد بن حنبل اور حسن بن علی، ٹھیک ہے یاد رہیں گے. ان کا استاد ہے قال حدثنا عبد الرزاق، یہاں تک دونوں مشترک ہو گئے. پھر امام عبد الرزاق پھر یہاں سے پھر تھوڑا سا قال احمد، احمد سے مراد احمد بن محمد بن حنبل ہے. امام احمد مراد ہے ملنگو، سمجھے. قال احمد بن حنبل یعنی احمد بن محمد بن حنبل، وہ کہہ رہا ہے کہ قال حدثنا معمر، یہاں قال کا فاعل ہے لفظ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ حدثنا معمر. قال اخبرني اشعث وقال الحسن، یہ الفاظ ہو گئے کہ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حدثنا، یعنی عبد الرزاق کہتے ہیں کہ حدثنا معمر قال اخبرني اشعث. انہوں نے اخبرنی کے ساتھ اشعث نقل کر دیا. دوسرا استاد ہے اللہ کا بھلا کر حسن ابن علی. وقال الحسن، حسن ابن علی مراد ہے. وہ اخبرنی اشعث نہیں کہہ رہا بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ معمر ان اشعث بن عبد اللہ ان انا کے ساتھ. دونوں کی روایتوں میں احمد بن حنبل کی روایت میں اور حسن بن علی کی روایت میں فرق یہ ہے کہ معمر اللہ آپ کا بھلا کیا ہے، ان دونوں کی روایت میں فرق یہ ہو گیا کہ حضرت احمد وہ اخبرنی اشعث نقل کر رہا اور حسن بن علی وہ انانا کے ساتھ نقل کر رہا. ایک فرق یہ سمجھے انانا کے. دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ احمد بن حنبل کی روایت میں اشعثوں کے حضرت اشعث کے والد کا ذکر نہیں ہے اور حسن ابن علی کی روایت میں اشعث ابن عبداللہ کا ذکر ہے. یہ قال ابو داؤد ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ قال ابو داؤد. خیال کرنے سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علی، ہو گئے دو. قال حدثنا عبد الرزاق، ان کے استاد عبد الرزاق ہے. قال احمد ابن حنبل یعنی احمد ابن محمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں حدثنا معمر. قال احمد قال عبد الرزاق، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ حدثنا معمر قال اخبرني اشعث، یہ ان کے الفاظ. وقال الحسن بن علی، اور حسن بن علی کہتا ہے کہ جی ان اشعث بن عبداللہ یعنی حدثنا معمر ان اشعث بن عبداللہ. اب یہ ہے کہ حضرت احمد بن حنبل وہ اخبرنی کے ساتھ نقل کر رہا اور حضرت حسن بن علی انعنا کے ساتھ نقل کر رہا. دوسرا فرق یہ کہ احمد بن حنبل کی روایت میں صرف اشعث ہے، والد کا ذکر نہیں ہے، اور حسن بن علی کی روایت میں ان اشعث بن عبداللہ ہے. ارے اللہ کے بندو کچھ پھل پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ ان الحسن ان عبداللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی مستحمی، آپ میں سے کوئی اپنے غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کرے. ثم یغتسل فیہ، پھر عجیب بات ہے کہ اس میں غسل بھی کرتا ہے. اگر پیشاب کرتے تو غسل نہ کرو، وضو نہ بناؤ اس میں، اور اگر غسل کرتے ہو وضو بناتے ہو تو پیشاب نہ کرو. یہ ان غسل خانوں کے بارے میں ہے کہ جن غسل خانوں کے اندر نکاسی کا انتظام نہیں ہے، پکے نہیں ہے، کچے غسل خانے، سڑیا اور سڑیا دل تو گورا، یہ غسل خانہ کچا ہے، نکاسی کا انتظام نہیں ہے اور کچی زمین ہے اس کی، آپ نے کر دیا پیشاب.
پیشاب کر دیا، 2 منٹ ٹھہر گئے، آپ کے پیشاب جذب ہو گیا، زمین نرم ہے، زمین نے کر دیا جذب، زمین نے جذب کر لیا۔ اس کے بعد اب آپ کر رہے غسل کر رہے، پانی ٹپک ٹپک کر کے جب زمین پہ آ رہا ہے تو وہ پانی ابھر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ پانی میرے پیشاب کے ساتھ لگ گیا، پیشاب اوپر آ گیا لہذا میرے پاؤں خراب ہو گئے۔ نہیں یار، وہ پیشاب تو پہلے ہی جذب ہو گیا، یہ نیا پانی ہے، اپنے پاؤں کو بعد میں دوں گا، چھینٹے جو پڑ رہے ہیں پیشاب کے چھینٹے ہوئے، نہیں بابا پیشاب کم سے جذب ہو گیا، سمجھ رہی ہے؟ یہ عام پانی ہے، اس کی چھینٹے لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بابا یہ پانی تو پیشاب کے ساتھ لگ گیا، پیشاب واپس اوپر آ گیا۔ ارے بابا اوپر کہاں آ گیا، وہ تو زمین کچی ہے، پہلے سے اس کے اندر جذب ہو گیا۔ ارے جذب تو ہو گیا لیکن پانی اس کے ساتھ مل گیا، اوپر آ گیا۔ اوپر کیسے آ گیا یار، کچی زمین ہے، اللہ کا بھلا کرے، وہ تو پہلے تو وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی دیکھ رہے تو وسوسہ کی کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وسوسہ کی کوئی ٹانگ ہوگی کیا؟ اسی کو تو وسوسہ کہتے ہیں۔ آج آپ کو کچھ وسوسہ آ گیا، کل اس سے زیادہ، پرسوں اس سے زیادہ، ترسوں اس سے زیادہ، ٹھرسوں اس سے زیادہ، خرسوں اس سے زیادہ، شرسوں اس سے زیادہ، پھر اس طریقے پر ہوگا۔ ہم نے حضرت اقدس کو دیکھا کہ 100 سال کی عمر میں ایسے آ کر کے ایسی جلدی وضو بناتے تھے، قربان جاؤں اس کو۔ اب جو لوگ وسوسہ، چنانچہ حدیث میں کہا گیا کہ 3 مرتبہ آپ نے اعضاء کو دھویا تو 4تھی مرتبہ من زاد علی ھذا فقد اساء من زاد علی ھذا او نقص، کمی بیشی اگر کوئی کر دے گا، انشاءاللہ حدیث آئے گی آپ کے سامنے، فرماتے ہیں فقد اساء و ظلم، اس نے برا بھی کر دیا اور ظلم کر دیا۔ یہ آدمی اگر آج آپ نے 4 مرتبہ ہاتھ دھوئے نا، کل بھی 4، پرسوں بھی 4، پتہ نہیں پہنچا میرے ہاتھ کو پورا دھل گیا نہیں مل گیا، 3 مرتبہ سے دھونا نہیں ملا، 4 مرتبہ دھو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کل بھی 4، پرسوں بھی 4، ترسوں انشاءاللہ 5 مرتبہ ہوگا۔ تو پھر یہاں پر ایک مولوی صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو 60 مرتبہ وضو کر کے پھر بھی نماز چلی جاتی، لیکن وہ حدیث کے سبق پھر آپ پڑھائیں گے بھی نہیں۔ وسوسہ والا آدمی نہ نماز پڑھا سکتا ہے نہ حدیث کا سبق پڑھا سکتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، میرے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں، میں بھی محتاج ہوں، یہ پیشاب سے بھی نہ بچنا۔ اتقوا البول فإن عامة الوسواس منه، اس لیے کہ عام وسوسہ کی بیماری اسی سے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو آپ کو کچھ بھلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا، یہ جنیدہ پتر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سمہ کا معنی آج ہی آپ کو بتائیں کہ سمہ استبعادی آتا ہے جس کے ماں قبل اور ماں باپ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اس میں پیشاب کرتے ہو تو پھر یہ کہ غسل وضو یہاں نہ بناؤ، وضو غسل یہاں کر رہے تو پھر پیشاب نہ کرو۔ لیکن یہ ان غسل خانوں کے بارے میں پوری تفصیل ترمذی میں آپ کے سامنے آ گئی، یہ ان غسل خانوں کے بارے میں جس میں خروج ماں کا انتظام نہیں ہے، پانی کے نکلنے کا، نکاسی کا انتظام نہیں ہے۔ جہاں انتظام ہو آپ پیشاب کر سکتے، پیشاب آپ کا نکل گیا اور پیشاب وہاں پر ٹھہرا نہیں، پانی اس پہ ڈال دیا وہ نکل گیا باہر، اب صاف ہے۔ یہ ان کے بارے میں جہاں نکاسی نہ ہو۔ قال احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کو بھلا کرے الفاظ زیادہ نقل کرتا ہے حسن بن علی سے زیادہ، ثم يتوضأ فيه، پھر اس سے وضو بھی کرتا ہے۔ فرماتے کہ اس میں پیشاب نہ کرو، لا يبولن فإن عامة الوسواس منه، اس لیے کہ اکثر وسوسہ اسی سے ہوتا ہے۔ فإن عامة الوسواس منه، یہ نحویوں پر تردید بھی ہے کہ نحویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ عامہ کی اضافت نہیں ہوتی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ حال بنتا ہے، یہاں اضافت بھی اس کی ہوگی، فإن عامة الوسواس منه۔ جوان کے بچے ادھر دیکھ لینا، مولانا یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار السنت ہے۔ قرآن کے اندر جو سنت آتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ترتب الاسباب بمسبباتها یا ترتب الاسباب بالنتائج وبالموجبات، اسباب اپنے نتائج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ زہر پیو گے مرو گے، مچھلی کھاؤ گے گرم ہو جاؤ گے، نمک زیادہ کھاؤ گے پیٹ تمہارا بہے گا، سانپ ڈسے گا تمہیں مرو گے، سردی ہوگی تو تھر تھراؤ گے، گرمی ہوگی تو بے ہوش ہو کر کے گرو گے، سمجھنا؟ لواطت کرو گے، زنا کرو گے، خدا تباہ کر دے گا، شراب پیو گے تو پھر ماں اور بہن کا فرق ہے۔ یہ سارے اسباب، یہ جو قرآن میں آتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس سنت کا معنی وہی ہے کہ خدا کا عمومی قانون کہ اللہ نے زنا، جو زنا کرے گا اس کو خدا ہلاک کرے گا، جو شراب پئیں گے خدا ان کو ذلیل کرے گا، جو جھوٹ بولیں گے اللہ ان کو تباہ کر دے گا۔ ناپ تولی کے اندر یہ خدا کے اسباب ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ اسباب ہیں، آپ سمجھیں نہیں؟ تو جیسے کہ آگ جلاتی اپنا اثر ظاہر کرتی ہے،
انڈا کھا کر کے آپ گرم ہو جاؤ گے، یہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے. مچھلی کھاؤ گے، یہ اپنا اثر ظاہر کرے گی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ درد سر کی گولی کھاؤ گے، زیادہ کھاؤ گے، وہ اپنا اثر. آپ پیشاب کرنا یہ بھی ایک سبب ہے، اس سے وسوسہ کی بیماری. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ. بھائی وسوسے کی بیماری یا یقین کی بیماری، صحت اور تندرستی، یہ سب اللہ کی طرف. پیشاب کیا کرے گا؟ حضرت کو شاید حدیث پہنچی نہیں، باقی توجیحات آ جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. سمجھ رہے دار آپ کی محنت سبب ہے آپ کی کامیابی کا. محنت نہیں کرو گے تو راسب. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسباب شادی کرو گے ٹھیک، بیوی کے ساتھ ہم مستری کرو گے تو پھر بچہ پیدا ہوگا. ورنہ پٹھان 3 سال تک روتا رہا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے. اللہ ماں تو زوئی رکھ، اللہ زوئی رکھ دنیا چاہتے ورکوم اللہ دنیا دے دولت دا پراپرٹی دے چاہتے ورکوم اللہ مت زوئی ورکو اللہ مت زوئی ورکو اللہ 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 مت زوئی رکھ اللہ اللہ مت زوئی رکھ اللہ دا چاہتے دومره پراپرٹی دا دومره پراپرٹی دا جائیداد دا چاہتے ورکوم اللہ زوئی مت رکھ زوئی مت رکھ. فرشتے آئے، اس نے کہا وہ بیوقوف پٹھان شادی تو کر. شادی تو کر، بیوی کے ساتھ ہم مستری کر، ورنہ اللہ بچہ دے گا تمہارے دبر سے نکلے گا، تمہیں سخت تکلیف ہوگی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے. مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ حضرت اقدس کی کتاب سفر میں میرے پاس تھی، الداء والدواء. اس کا دوسرا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. میں حضرت رئیس المحدثین کے ساتھ تھا سفر میں، تو میں پڑھ رہا تھا تو حضرت جی نے فرمایا کتاب دے دو، یہ کیا ہے؟ میں نے حضرت جی کو دے دی 400-500 صفحات کی کتاب. اس محدث نے مجھے واپس نہیں کیا، پڑھ کر کے ختم کر کے پھر مجھے دیا. 2 دن سفر میں رہے، 3 دن رہے تو فرمایا کہ مجھے اتنا مزہ آیا اس میں، اتنا مزہ آیا، بڑی پیاری چیز ہے. لیکن چیز ایک ہی ہے، 2 نام اس کی بنا کر کے ہر کتب خان اس کو بیچتا ہے. سمجھے؟ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. دوسرا نام ہے الداء والدواء. یہ دنیا دار الاسباب ہے. اب سمجھو، ہم لوگ ماتوریدی ہے. ماتوریدی کا مذہب یہ ہے، یہ پانی سبب ہے پیاس کو بجھانے کے لیے. اللہ نے پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. سبب حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ پانی پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی. لیکن یہ کلی نہیں ہے. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وعلت اور معلول ہے، وہ چیز نہیں ہے. السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ. سبب کے اندر تخلف ہو سکتا ہے، علت اور معلول میں تخلف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے، آگ جہاں پر لگائیں گے آگ جلائے گی، آگ ضرور جلائے گی. لیکن یہ کہ مسبب سبب حقیقی نے کہا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، آج ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، خبردار. اس سے اللہ نے احراق کی صفت کو سلب کر دیا اس دن. یہ کس کا مذہب ہے؟ ماتوریدیہ کا. اور ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ پھر سبب کی طرف نسبت بھی آپ کر سکتے ہیں. انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے اس کو اگا دیا، کس کو؟ سبزے کو. یہ ماتوریدیہ کا مذہب. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی پیاس بجھاتا نہیں ہے، پانی صرف ایک علامت ہے. پیاس کا بجھ جانا ذل علامت ہے. علامت کا ذل علامت میں کوئی اثر نہیں ہے. اب بھی مکمل اثر اللہ کے پاس ہے، اور یہ صرف ایک علامت ہے کہ جب پانی استعمال کریں گے، پئیں گے، پیاس بجھ جائے گی، اللہ بجھا دے گا. اس کی طرف نسبت درست نہیں ہے. اس لیے ان کے یہاں انبت الربیع البقلہ کی بھی اجازت نہیں ہے، اور شفت طبیب المریض کی بھی اجازت نہیں. یہ اشاعرہ ماتوریدی فرق ہے آگے. اشاعرہ اور ماتوریدی فرق آ گیا. تیسرا معتزلہ. سمجھے؟ معتزلہ کا مذہب آگے فلاسفہ کا بھی آئے گا انشاءاللہ، میں آپ سے عرض کروں گا. معتزلہ کا مذہب اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے، وہ توحید کے قائل ہیں. ان اللہ سبحانہ و تعالی قد ولد التاثیر فی هذه الاسباب. اللہ نے پانی کے اندر باقاعدہ ذاتی طور پر رکھا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پیاس بجھانے کو. اب تو چاہ نہ چاہ، پانی چاہے نہ چاہے پیاس کو بجھائے گا. اب اللہ خود فارغ بیٹھا ہوا ہے. عطل اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کو انہوں نے معطل کر دیا. اب سب کچھ دنیا کے اندر یہ تاثیر اشیاء کی تاثیر ہے، یہ تولید کے قائل ہے. سمجھتا ہے؟ لیکن ہم لوگ چونکہ ماتوریدی، میں نے آپ کو بتا دیا، جب ماتوریدی ہے تو پیشاب کرنا یہ بھی ایک سبب ہے، اور اس سے عامت الوسواس اس سے ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال ثم فإن عامة الوسواس منه وبه قال حدثنا ابن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن محمد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رجلا، ایک آدمی سے میں ملا، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ساتھ رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب رجل صحابی ہے، نبی کے ساتھ رجل کا کوئی پتہ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا جہالت الصحابی لا تضر فی صحت الحدیث، صحت حدیث میں کوئی، اس کی وجہ یہ کہ طے شدہ ہے کہ الصحابۃ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب وہ بتا رہے کہ صحابی ہے تو اب عیسیٰ یا موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا احمد، فتح احمد کی کوئی ضرورت نہیں، نام معلوم نہ ہو۔ یہ قاعدہ، یہ ان کے ہاں جو دشمنان صحابہ رافضی، ان کے ہاں بھی یہ قاعدہ مسلم ہے۔ چنانچہ 2006-08 میں جب میں 2 مرتبہ ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ حل هذه القاعدة مسلمۃ عندکم ام لا، یہ قاعدہ آپ کیا مسلم ہے؟ اس کے بعد ہم کریں، اور اگر آپ کو صحابہ میں کوئی کلام ہے تو پھر، تو ان کے بڑوں نے کہا کہ نعم نسلم ونعترف ونقر بان هذه القاعدة صحیحۃ، لیکن الحمدللہ جب پھنسے اس کے بعد دوسرے تیسرے دن میں انہوں نے کہا کہ شیخ منظور لو كنا نعترف بهذه القاعدة لما كان الاختلاف بيننا وبينكم، پھر ہمارے آپ کے درمیان اختلاف، پھر مرتد ہو گئے، ان کے ارتداد کا مسئلہ تو، لیکن بہرحال ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صحیح قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتشط احدنا کل یوم، حضرت نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا، او یبول فی مغتسل، ترجمہ الباب کے ساتھ، او یبول فی مغتسل، غسل خانے میں، غسل والی جگہ میں پیشاب، ان یمتشن احدنا۔ اب آپ شمائل کے اندر پڑھیں گے کہ کان یکسر دہن راسہ وتسریح لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے داڑھی کو کنگھی بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تیل بھی لگاتے تھے کثرت سے، اور یہ بتاتے کہ روزانہ کنگھی کرنے سے نبی نے منع کر دیا۔ جواب یہ ہے کہ ہفتے کے اندر 2 مرتبہ بھی کثیر ہے، 3 مرتبہ، یہاں تو روزانہ کی ممانعت ہے، اور روزانہ بھی اس وقت کہ اللہ آپ کو بھلا کرے جب ضرورت نہیں، اور آپ کو پتہ کہ میری داڑھی آپس میں چپک گئی ہے تو پھر کر لو، لیکن مسئلہ ہے کہ روزانہ بیجا قسم کے میک اپ میں آپ لگے ہوئے، اس سے منع کیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے۔ ایک ساتھی آیا، میں نے عصر کی نماز پڑھائی، بڑا مذاق کی تھا، ایک مسواک مجھے دیا اور ایک کنگھی مجھے دے دی جامع فاروقی میں، کہا کہ حضرت جی آپ سے خدا کی قسم بہت محبت ہے، اور جس سے محبت ہے حدیث میں ان کو بتا دو، میں گستاخی کر سکتا ہوں، آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کہنے لگے کہ آپ یہ کنگھی میرے طرف سے لے لیں، اس لیے کہ میں 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں کبھی بھی آپ نے داڑھی کی کنگھی نہیں کی، یہ کنگھی میری طرف سے لے لیں، اور یہ مسواک میں نے آپ کے لیے لایا اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی آپ نے مسواک کیا ہے، یہ ہماری سستی ہے جی، سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں،